عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قابل احترام معزز بزرگوں، محترم نوجوان دوستوں اور بھائی، ایک بہت ہی مشہور اور اہم حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جس شخص نے ایمان اور یقین کے ساتھ اور آخرت کی اجر کی امید کے ساتھ روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم حدیث ہے، اگرچہ کہ بہت مختصر ہے، لیکن اس حدیث کا ہماری زندگیوں سے گہرا تعلق ہے اور ہونا چاہیے۔ اس حدیث کی مختصر وضاحت میں آج آپ کے سامنے کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں جو شخص روزہ رکھے، من صام رمضان، اس میں جو لفظ ہے روزے کا صامہ، اس کے معنی کیا ہے اسے سمجھنا چاہیے۔ روزہ رمضان مبارک میں صبح سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کو نہیں کہا جاتا، یہ اچھی طرح ذہن میں رہنا چاہیے۔ روزے میں جس طرح صبح سے شام تک کھانے سے رکنے کی ہدایت ہے، پینے سے رکنے کی ہدایت ہے اور نفسانی خواہشات سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کو جو روزہ مطلوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو روزہ چاہتا ہے، وہ روزہ یہ ہے کہ آدمی اپنے پیٹ کا بھی روزہ رکھے، اپنی شرمگاہ کا بھی روزہ رکھے، اپنی زبان کا روزہ رکھے، اپنی آنکھوں کا روزہ رکھے، اپنے ہاتھ کا روزہ رکھے، زبان سے کوئی غلط بات نہ کرے، نگاہوں سے غلط چیزیں نہ دیکھے، گندی چیزوں کی طرف اس کے قدم نہ بڑھے، غلط کام کی طرف اس کے ہاتھ نہ اٹھے۔ ان تمام چیزوں کو ملانے کے بعد اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صبح سے شام تک بھوکے بھی رہتے ہیں، پیاسے بھی رہتے ہیں، لیکن سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ نصیب نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح سے شام تک پیٹ کا، شرمگاہ کا، اپنی نگاہ کا، اپنے ہاتھوں کا روزہ رکھتا، من صام رمضان، اور یہ روزہ کیسے رکھے؟ ایمانا واحتسابا، پورے ایمان کے ساتھ، یعنی یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ یہ روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، لہٰذا اللہ کے اس فرض کردہ حکم پر مجھے لازم عمل کرنا، اس یقین کے ساتھ اگر کوئی شخص روزہ رکھے۔ اور تیسری چیز اس حدیث کو بیان کی گئی، واحتسابا، آخرت کے اجر کی امید لگاتے ہیں کہ میں یہ جو دنیا کے اندر روزہ رکھ رہا ہوں، اس کا آخرت میں مجھے بدلہ ملے گا، آخرت کے اجر اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی امید سے روزہ رکھے، یعنی خدا کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اخروی فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو شخص روزہ رکھتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں اس کو بیان کی گئی، جو شخص روزہ رکھے پورے ایمان و یقین کے ساتھ اور آخرت کے بدلے کی امید کے ساتھ روزہ رکھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے جتنے گناہ ہیں سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ حدیث میں کسی نیک عمل کے بدلے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس سے مراد اس کے گناہ صغیرہ ہیں، چھوٹے گناہ۔ بڑے جو گناہ ہیں، گناہ کبیرہ، وہ استغفار سے معاف ہوتے ہیں، دعاؤں سے معاف ہوتے ہیں، توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ تو گناہ صغیرہ کو بھی ہمیں چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک گناہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ لے، ایک گناہ اگر اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جائے تو پھر ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو ہمارے جو گناہ ہیں وہ جنت کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح روزہ رکھنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کے راستے کی ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں اور ہم سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو اس پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص صبح سے شام تک روزہ رکھے، بھوکا رہے، پیاسا رہے اور گناہوں سے بچا رہے، اور پورے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ روزہ رکھے اور آخرت کے اجر کی امید سے روزہ رکھے، تو اس کے پچھلے تمام چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث کو سمجھنے کی
اور جس ایمان اور یقین کے ساتھ اور آخرت کے جس اجر کی امید کے ساتھ روزہ رکھنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے، اور جس قسم کا روزہ رکھنے کی، گناہوں سے بچتے ہوئے رہنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی، اس طرح کا روزہ رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے اس رمضان المبارک کے روزوں کو ہماری مغفرت کا اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔